والدین کا حق اولاد پر بہت ہے، اتنا ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنی اطاعت کے بعد فوراً والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید کا انداز یہ بتاتا ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہیں آنی چاہیے، صرف حد یہ ہے کہ اگر وہ شرک پر آمادہ کریں تو اس مسئلے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ وہ کہیں کہ نماز نہ پڑھو، اس میں اطاعت نہیں ہوگی، وہ کہیں بت کی پرستش کرو، اس میں اطاعت نہیں ہوگی، لیکن ان کی توہین، ان کی دل آزاری اس کا حق نہیں ہے، ان کی توہین اور دل آزاری کا حق نہیں ہے، تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرے بابا حق آشنا نہیں ہے، بڑی لطیف تعبیر ہے یہ، ہمارے یہاں بھی بہت سی فیملیز مکس فیملیز ہوتی ہیں کہ باپ ایک مسلک سے ہے، ماں دوسری مسلک سے ہے، بچے کچھ باپ کے مسلک پر ہیں، کچھ ماں کے مسلک پر ہیں، یا والدین کا مسلک الگ ہے، اولاد کا مسلک الگ ہے۔ تو کبھی کبھی یہ بچے پوچھتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہمارے مسلک پر نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ یہ سوال خود پیغمبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کا احترام کرو، حسن سلوک کرو، کسی طرح ان کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ انی بعثت بالرحمت لا بالعقوق، میں رحمت کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں، عاق پدر بنانے کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقوق دو جانبہ ہے، نہ اولاد ماں باپ کے لیے سبب اذیت ہو، نہ ماں باپ اولاد کے لیے سبب اذیت ہو، لیکن یہ جو مغربی معاشرہ ہے، یہ جو روزمرہ کی زندگی ہے ہماری، اس میں یہ رشتے ذرا شکست و ریخت کا شکار ہو رہے ہیں، اس لیے یہ یاد دہانی بھی آپ کے لیے ضروری ہے، اور انشاءاللہ اس فرش اعضاء پہ جتنے جوان بیٹھے ہوں گے یقیناً وہ سعادت مند ہوں گے، لیکن وہ اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں تک یہ بات پہنچائیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کیا کہتے ہیں، والدین کا کتنا حق ہے، کتنا ان کا حق ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، اور وہ تم پہ ظلم بھی کریں، ظلم بھی کریں، تو تم اف بھی نہ کرو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور انداز یہ ہونا چاہیے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تم اپنے شانے اس طرح جھکا کے ان کے سامنے آؤ کہ جیسے ان کا احترام و تعظیم کرے اور تم اپنے کو حقیر و ذلیل سمجھ رہے ہو، اور نظر بھر کے ماں باپ کو کبھی نہ دیکھو مگر یہ کہ رحمت کی نظر سے، نظر بھر کے، توجہ ہے، پوری آنکھیں کھول کے نظر بھر کے باپ کا چہرہ یا ماں کا چہرہ نہ دیکھو مگر یہ کہ نگاہ، یہ حدیث کا مضمون ہے، اصول کافی میں، اصول کافی میں، فروع میں نہیں، اصول میں یہ احادیث ہیں۔ باب البر بالوالدین، والدین کے ساتھ کیا نیکی کی جائے، اس میں کہتے ہیں نظر بھر کے والدین کو نہ دیکھو، خاص طور سے ایسی نظر جس میں کسی طرح کی ناگواری ہو، غیظ ہو، غضب ہو، بلکہ والدین کی طرف محبت سے دیکھنا، مودت سے دیکھنا عبادت ہے۔ کیا؟ والدین کی طرف نظر بھر کے دیکھنا محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ عبادت ہے۔ اس طرح کا مضمون تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے،
سواد اعظم کی کتابوں میں بھی ہے. بس یہ خیال رہے کہ ہمارے مشرک والدین اگر ہوں نعوذ باللہ تب بھی ان کے ساتھ لطف و رحمت سے پیش آنا ہے، اور اگر مسلکی اختلاف ہو تب بھی لطف و رحمت سے پیش آنا ہے، اور اگر مسلک بھی ایک ہے تب تو بہرحال اطاعت بھی کرنی ہے اور لطف و رحمت سے پیش آنا ہے. اور ان کے چہرے کو محبت و مودت کے ساتھ دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ کتاب العشرہ اصول کافی اس میں یہ حدیث ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن کے چہرے پر محبت و مودت کی خاطر نظر ڈالنا عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو کسی غرض سے نہیں، بے غرض صرف محبت و مودت کی خاطر دیکھے، یہ نظر ڈالنا عبادت ہے. اس حدیث میں کسی کو اشکال محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہاں پر ذہن مسلم مفلوج ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حدیث آپ نے وضع کر لی ہوگی، گڑ لی ہوگی آپ نے. حدیث جعلی حدیث ہے، کمزور حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے. یعنی آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے. نعوذ باللہ. جبکہ علی وہ علی ہے کہ جن کے لیے آپ بھی کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے کو وہ کرامت عطا کی ہے، وہ بزرگواری عطا کی ہے، وہ عظمت عطا کی ہے کہ ویسی عظمت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چونکہ بات والدین اور اولاد کی ہو رہی تھی تو میں عرض کروں کہ یہ حدیث بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے. آپ نے فرمایا کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. عام باپ کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کے سامنے اپنے شانے جھکا کے رکھو، نظر بھر کے نہ دیکھو، دیکھو تو محبت کی نظر سے دیکھو. اور یہ صلبی باپ ہے، اور پیغمبر اور علی وہ ہیں جو معنوی اور روحانی ابوت رکھتے ہیں. ان کی اطاعت کس درجہ ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی عظمت کس درجہ ہوگی. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اور یہ آیت جو میں نے عرض کی کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور ان کی ذریت ان کے ساتھ اتباع کرنے والی ہے ایمان میں، اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن. یہ آپ حضرات واقعی میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، حالانکہ وقت تمام ہو گیا اور میری طاقت بھی دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑ رہی ہے. اس آیت کا بھی ایک ظاہر ایک باطن، اور یہ پہلے کبھی عرض کر چکا ہوں، یہ ایک اصل اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ایک بنیادی نقطہ اپنے ذہن میں رکھیں. قرآن مجید کا اسلوب خطاب یہ ہے کہ کبھی کبھی بات خاص ہوتی ہے لیکن عام لہجے میں کہتا ہے، بلکہ اکثر یہ اسلوب ہے. بات خصوصی ہوتی ہے لیکن الفاظ عمومی استعمال ہوتے ہیں. جیسے انگوٹھی تو کسی ایک نے دی تھی، انگوٹھی حالت رکوع میں ایک فرد نے دی، خدا کی قسم بس ایک نے دی، ایک ہی شخص
شخص نے دینے کا دکھاوا بہت سونے کیا، وہ بھی تاریخ ہے۔ حقیقتاً دی ایک فرد واحد نے، آیت آئی جمع کے صیغے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، جمع کا صیغہ، یعنی بات ایک تھی، قضیہ قطعاً شخصی تھا، جزئی تھا، آیت میں تعمیم کر دی گئی، جیسے معلوم ہوا ایک عام بات کہی جا رہی ہے۔ یہ ہے اسلوب خطاب الہی، تاکہ الرحمن علی العرش استوى اس میں کبھی اشکال نہ آنے پائے۔ استوى کے کیا معنی ہے؟ استوى کے معنی ہے کہ اس کا تمام مخلوقات سے بالکل برابر کا رشتہ ہے۔ توجہ رہے، صداقت قرآنی، مقام صداقت قرآنی، کسی ایک جگہ بھی اشکال نہیں لا سکتے کہ یہاں مراتب صداقت میں سے کوئی ایک مرتبہ بھی کم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن، الرحیم نہیں ہے، الرحمن۔ یہاں جتنے مضمرات ہیں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہو، سب سے بڑی بات طاقت نہیں ہے، ورنہ اس میں بہت سے لطیف نکات ہیں۔ الرحمن کیوں کہا، الرحیم کیوں نہیں کہا؟ چونکہ یہ کائنات ظاہری، یہ کائنات موجود، یہ مظہر اسم رحمان ہے، اس کا فیض رحمانیت اس دنیا میں جاری ہے، فیضان رحیمیت آخرت میں سامنے آئے گا۔ تو جب تک اس دنیا میں کلام موجود ہے اور مخاطبین اس دنیا والے ہیں، تو کہا جا رہا ہے الرحمن علی العرش استوى، یعنی اس دنیا میں رب اکبر کا ہر مخلوق سے برابر کا فاصلہ ہے، برابر کا رابطہ ہے، مساوات حقیقی و کامل ہے، کوئی ایک شکوہ نہیں کر سکتا کہ اس نے امتیاز برتا ہے، ڈسکریمنیشن برتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایک نیکی کر رہا ہے تب بھی اعلان عمومی لہجے میں ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لطف الہی ہے، یہ لطف الہی ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ تو بات خصوصی ہوتی ہے، پرٹیکولر کیس ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اسے جنرلائز کیا جاتا ہے۔ وہاں جس طرح آیا ولایت میں اسی طرح یہاں ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، یہ ہے محمد و آل محمد کی شان میں آیت، مگر اسے عام لہجے میں کہا گیا۔ اس کو وہاں جا کر حل کیجئے جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما چکے ہیں کہ ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، مگر میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ بے شک، قیامت میں، آخرت میں تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے۔ کل حسب ونسب منقطع الى یوم القیامہ الا حسبی ونسبی، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو رشتہ باقی رہے گا تو صرف مصطفیٰ کا رشتہ۔ بے شک، اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ ان سے آپ کیسا رشتہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف ایک رشتہ باقی رہے گا۔ یہ آیت بھی اس دنیا سے متعلق نہیں ہے، اس دنیا سے متعلق، چونکہ پورا سورہ اس دنیا سے متعلق ہے۔ عذاب آخرت کا بیان، جزائے آخرت کا بیان، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہاں لوگ ہوں گے اور ایک دوسرے سے لطف و محبت کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے اور پوچھیں گے کہ یہ جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں یہ کیسے ملی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی تم نے کیا کیا تھا جو اتنے یہاں پر انعامات الہی ملے؟ واہ واہ واہ، یہ حور، یہ قصور، یہ اتنا بڑا علاقہ تمہیں دے دیا گیا بہشت کا، تم نے کیا کیا تھا؟ ایک دوسرے سے پوچھنے کا موقع ہوگا، وہاں بہشت کی بات ہے، آخرت کی بات، پوری تصویر کشی کی ہے قرآن مجید۔
یہ کیا کہیں گے؟ قالو. اچھا قالو بھی ماضی کا صیغہ اس لیے ہے کہ بات یقین کی حد تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید میں فیوچر کی بات پاسٹ ٹینس میں کہی جاتی ہے. کیوں؟ بات فیوچر کی ہوتی ہے مگر ٹینس پاسٹ کا استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی مثال ایک ایسی دے دوں آپ حضرات کو جو سب یاد رکھیں، خاص طور سے جوان بچے. آپ جن کا نکاح ہو چکا ہوگا انہوں نے تو سن ہی لیا ہوگا غور سے کہ نکاح میں کیا کہتا ہے. نکاح پڑھانے والا کہتا ہے انکحتو، ہے نا، اور دوسرا کہتا ہے قبلتو. اب یہ پوچھیے عربی گرامر والوں سے، انکحتو قبلتو دونوں پاسٹ ٹینس ہیں. سبحان اللہ سبحان میں نے نکاح کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا کہتا ہے میں نے قبول کیا. کر رہے ہیں ابھی، نکاح پڑھا رہے ہیں سبحان اللہ ابھی، سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں جیسے انفارم کر رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں ہم نے نکاح کر دیا. ان کا ہم نے قبول کر لیا. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے دولہا بنا دیا، ان کا ہم نے دلہن بنا دی. ماضی کی بات ہو رہی ہے مگر ہے اصل میں حال کی بات. اسی لیے وہ قصد انشاء کا مسئلہ آتا ہے. تو نکاح ابھی ہو رہا ہے مگر پاسٹ ٹینس میں کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہ جو ایگریمنٹ ابھی ہو رہا ہے اس ایگریمنٹ کے قطعی اور حتمی ہونے کا اعلان ہو جائے. کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آئندہ کوئی چوائس نہیں ہے، ہو گیا بس. یہ معاملہ مکمل ہو گیا، اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی. ماغویت کی جو شرط ہے اس میں راز ایک یہ بھی ہے، بلکہ یہ بڑا راز ہے. ماغویت یعنی پاسٹ ٹینس میں کسی بات کو کہنا ہے. معاملے میں یہ آپ اپنے بزنس معاملات میں معاملہ جس وقت کر رہے ہوتے ہیں تو میز پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ڈن. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ڈن کون سا ٹینس ہے؟ واہ 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 واہ. سمپل پاسٹ ٹینس نہیں ہے، پاسٹ کی حد ہو گئی. ہو گیا بس. حالانکہ ابھی ہوگا، ابھی ہفتخان طے کیے جائیں گے مگر چونکہ معاملہ کو قطعی شکل دینا ہے تو کہہ دیا ڈن، ہو گیا، ہو چکا. ہو گیا نہیں، ہو چکا. تو یہ راز ہے، حکمت ہے کہ مستقبل کی بات کو ماضی کے صیغے میں کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں بہشت کی باتیں ماضی کے صیغے میں کہی جا رہی ہیں. یعنی مومن کسی طرح کا شک دل میں نہ لائے، یہ عمل کر کے نہ سوچے کہ جزا ملے گی کہ نہیں، سمجھو مل چکی. صلوات پڑھتے محمد والے. نماز پڑھی، انتظار نہیں ہے کہ جزا ملے گی. نماز پڑھی، تمہارا قلعہ تیار ہو گیا جنت میں. تم نے مجلس اعضا کے لیے فرش بچھایا، وہاں تمہارے لیے علاقہ مخصوص ہو گیا. تم نے سبحان اللہ کہا، وہاں تمہارے لیے دیواریں سونے چاندی کی کھڑی کر دی گئی. کل نہیں، ہو چکا یہ کام. اب بس اتنی درخواست ہے کہ جو محل بن چکا ایسا کچھ نہ کرو کہ ڈھا دیا جائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. لطف و راحت سے ہو تو وہ کیا کہیں گے؟ پہلا جواب کیا ہے؟ قالوا انا كنا قبل
فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے خاندان میں، اپنے کنبے میں، اپنے اہل و عیال میں شفقت کا رشتہ رکھتے تھے۔ یہ ایک بیٹے کی طرف سے باپ کے اصال ثواب کی مجلس سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جنت میں سورہ طور پہلا جواب یہ نہیں ہم نماز پڑھتے تھے، ہم روزہ رکھتے تھے، ہم حج کرتے تھے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم اپنے خاندان والوں میں شفقت سے پیش آتے تھے، محبت سے پیش آتے تھے، حسن سلوک کرتے تھے، صلہ رحم کرتے تھے، خونی رشتوں کا احترام کرتے تھے، دوسرا اگر قطع رحم کرتا تھا تو ہم صلہ رحم کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ جنت جنت جنت، بہشت بہشت کیسے ملے گی؟ صلہ رحم، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کے ساتھ حسن سلوک، چچا کے ساتھ حسن سلوک، خالہ کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ وہ حسن سلوک نہ کریں، آپ پڑھ کے حسن سلوک کریں۔ بلائیں دفع ہوتی ہیں اس دنیا میں، عمر بڑھتی ہے، رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے رشتہ دار کی آپ پیسے سے مدد کریں گے تو آپ غریب ہو جائیں گے، آپ مدد کریں گے خدا آپ کو غنی کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے ساتھ تجارت کیجئے، دنیا والوں کے ساتھ نہیں۔ دنیا کے لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ تجارت کیجئے۔ اللہ نے خود کہا ہے آؤ میرے ساتھ تجارت کرو، اللہ کے ساتھ تجارت کیجئے۔ اللہ کہتا ہے اس غریب رشتہ دار کو دو اور پھر اس پہ احسان بھی نہ جتاؤ اور اس سے پھر امید نہ رکھو کہ واپس کرے گا۔ میں جو بیٹھا ہوں تمہارا خزانہ بھرنے کا، تمہارا خزانہ میں بھروں گا، تم اسے دیتے رہو۔ اور بنایا آپ نے یہ صورتحال۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے، شریعت نے بعض جگہوں پر پابندی بھی لگائی ہے۔ اگر کوئی سفیہ ہو، سفیہ یعنی جسے یہ ہوش ہی نہ ہو کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا ہے، دینے والا عزیز دیتا جا رہا ہے اور آپ خرچ کرتے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں، وہاں شریعت نے پابندی لگائی ہے سفیہ کو نہ دو، بلکہ یہ پابندی سفیہ پر لگائی ہے شریعت نے کہ جو سفیہ ہو، حاکم شرع، مجتہد، فقیہ جامع شرائع سے لائے، اس کو خود اس کے اپنے مال میں تصرف سے روک دو۔ تو یہ مال تمہارا ہے، تم خرچ نہیں کر سکتے، یہ بینک بیلنس تمہارا ہے، اپنی چیک بک ہمیں لا کے دو، یہاں جمع کرو۔ گزار میرا بینک، میرا مال، میری چیک بک آپ کو کیوں لوں؟ خدا کہتا ہے کہ میں تم سے لے لوں تاکہ تم اتنا مال ضائع نہ کرو کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ کاسا لیش ہو کر فقیر ہو جائے۔ وہ کہیں صاحب ہم تو اپنی ساری آمدنی عزاداری میں لگا دیتے ہیں، کہ عزاداری میں لگاؤ مگر اتنا لگاؤ کہ بچے بھوکے نہ مریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سب دوسروں پہ خرچ کر دیتے ہیں، ہاں خرچ کرو مگر اتنا کہ تمہارے اپنے بچے، تمہارے والدین، تمہارے بھائی بہن، تمہارے اوپر جن کا بوجھ ہے وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ اور اگر تمہیں شعور نہیں ہے تو ہم تمہارے گھر کا ادارہ ہم کریں گے، جتنی تمہیں روٹی چاہیے ہم سے لے جاؤ، تمہارے اولاد کو ہم تمہارے پیسے سے روٹی دیں۔ یہ احکام شریعت ہیں۔ اب بتائیے شریعت عذاب ہے یا رحمت؟ شریعت پڑھتے نہیں، شریعت کا گیلا کرتے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں گیلا کرتے رہتے ہیں۔ بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، میں کہتا چلا جا رہا ہوں، لیکن بات یہاں پر ہے کہ جنت میں جب پوچھیں گے تو کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم اپنے اہل و عیال میں، اپنے خاندان میں شفقت کا برتاؤ رکھتے تھے، محبت کا برتاؤ رکھتے تھے، اس لیے اللہ نے ہمیں یہاں بہشت میں نوازا ہے۔ اچھا یہ شفقت کا برتاؤ کب تک کر سکتے ہیں؟ اللہ کیا لطف و رحمت ہے، کیا لطف و رحمت ہے۔ ماں باپ اگر
پھر کیا کریں؟ اب بحث بہت طویل ہے لیکن میں ایک جملے میں کہہ دوں، انسان ہیں، خاکی ہیں، خاطی ہیں، گناہگار ہیں، اللہ نے بہت کچھ تاکید کی لیکن معلوم ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ بہت ہی شارٹ ٹیمپرڈ ہے، انسان کمزور ہے، انسان جو ہے وہ ماں باپ کی عزت کرتا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آنکھیں بدل دیتا ہے۔ تو کہا اگر زندگی میں آپ ہو گئے، اگر زندگی میں کوئی ایسا عمل ہوا کہ ماں یا باپ کا دل دکھا اور آپ ہو گئے، آپ ہونے کے لیے کوئی صیغہ جاری نہیں کرتا ہے باپ۔ جیسے بیوی کو طلاق دینے کے لیے شوہر کہتا ہے زوجتی فلانہ طالقون، ایک مخصوص صیغہ ہے کہ جب تک یہ صیغہ نہیں کہے گا طلاق نہیں ہوگی۔ باپ یا ماں بیٹوں کو عاف کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کچھ کہیں، اگر دل ان کا زخمی ہو گیا، اولاد عاف ہو گئی، کہیں یا نہ کہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مقامات پر ہماری اردو زبان میں کوئی بڑا لطیف سا صیغہ ہے گویا عاف کرنے کا صیغہ، یہ جو مائیں کہتی ہیں میں دودھ نہیں بخشوں گی، یہ گویا ایک طرح سے عاف کرنے کا صیغہ۔ لیکن اگر یہ نہ کہیں تب بھی اگر ان کا دل زخمی ہوا تو بس بیٹا عاف ہو گیا۔ شریعت کہتی ہے، رسول کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے، یہ دین رحمت کہتا ہے، اگر زندگی میں نافرمانی ہو گئی، عاف ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے، مرنے کے بعد حسن سلوک کرو اور تمہارا اسٹیٹس بدل جائے گا۔ اگر عاق تھے تو اب عاق نہیں رہ جاؤ گے، نیکوکار فرزند سمجھے جاؤ گے۔ زندگی میں عاق تھے مگر مرنے کے بعد نیکوکار فرزند شمار ہو گئے اللہ کے نزدیک، ان کو ایصال ثواب کرتے رہو، ان کی طرف سے نمازیں پڑھو، ان کی طرف سے صدقہ دو، ان کی طرف سے حج کرو، ان کی طرف سے روزہ رکھو، یہ پوری فہرست رسول گرامی کی روایت میں موجود ہے، ان کی طرف سے نیکیاں کرو۔ تو جو بچے کر رہے ہیں وہ سعادت مند ہیں، خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انشاءاللہ بہشت میں وہ اپنے والدین کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ ہے مجازی بات، یہ ہے ہمارے رشتوں کی بات، ہمارے رشتے ٹوٹیں گے، خدا کا لطف ہوگا تو جڑیں گے، لیکن اگر یہ رشتہ محمد اور آل محمد سے جڑ گیا، ادھر آپ نے رشتہ جوڑا، ادھر بہشت کی ضمانت محفوظ ہو گئی۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رشتہ محمد اور آل محمد سے برقرار ہو اور وہ منقطع ہو جائے، اس لیے کہ اعلان پیغمبر رحمت ہے، سب کے رشتے منقطع ہوں گے، میرے رشتے منقطع نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز بلند کر صلوات۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کہنے کے یہ مطالب بہت تھے ذہن میں مگر ظاہر ہے کہ وہ رہتا ہے، انشاءاللہ کل کی تقریر بھی یہاں ہے تو اس میں کچھ عرض کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو نبی رحمت ہیں اور صرف رحمت عالم نہیں ہے، رحمت عالمین ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو متن میرے سامنے ہے حدیث کا، اس میں لفظ حسبی نسبی دونوں لفظ ہیں۔ واہ 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 واہ۔ نسب تو خونی ہوتا ہے، حسب خونی نہیں ہوتا۔ حسب کی معنویت میں بڑی وسعت ہے، حسب میں وہ بھی شامل ہے جو سببی رشتہ ہو، اور وہ بھی شامل ہے کہ جو کسی کے اصول پر عمل پیرا ہو، سبحان اللہ، سبحان کسی کے آداب پر عمل پیرا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بھی حسب میں شامل ہے۔ گویا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے طرز حیات کو میرے طرز حیات سے جوڑ لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا بھی مجھ سے رشتہ قیامت میں ٹوٹے گا نہیں۔ بے شک۔ اتنی شفقت ہے کہ صرف اپنے خونی رشتہ داروں کی بات پیغمبر نہیں کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ وہ پیغمبر جسے مشرکین نے طعنہ
وہ بھی اگر مجھ سے رشتہ برقرار